عنقریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے دن بھی مبارک اور جس کی راتیں بھی مبارک ہیں۔ سامعین محترم، سلف صالحین کا یہ وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل وہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر رو رو کر یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ اور جب اللہ رب العالمین انہیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا تو اس مہینے کے اندر وہ خوب اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے دن اور رات گزارا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ رخصت ہو جاتا تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ یا اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں، نماز کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، سحر و افطار کی صورت میں، یا اللہ تو ان اعمالوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ لیکن قابل احترام دوستو، جس طرح سلف صالحین رمضان المبارک کا آنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ وہ اس ماہ کے اندر عبادت کریں، بالکل اسی طریقے سے اسپیشلی طور پر ہمارے ملک کے مسلمان رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں تاکہ رمضان آئے تو ہم اپنی اشیاء کی قیمتوں کو آسمان تک پہنچا دیں۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر اسلامی ممالک ہیں یا نان اسلامی ممالک ہیں، ان تمام ممالک کے اندر رمضان المبارک کے احترام کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارگی کی وجہ سے وہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ لیکن ملک پاکستان جو کہ اسلامی ریاست ہے، اسلامی قلعہ ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو سیزن کے طور پر لیا جاتا ہے، منافع کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اشیاء کی قیمتوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان سیزن کا مہینہ ہے، رمضان کاروبار کا مہینہ ہے، رمضان منافع کا مہینہ ہے، لیکن یہ کاروبار اور یہ منافع اور یہ سیزن دنیاوی چیزوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کاروبار ہوگا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اللہ پاک تمہارا سیزن اس طرح لگائیں گے کہ تمہاری نمازوں کو اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا جائے گا، فرائض کو 70 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، سنتوں کو